یہ جو عمار خان ناصر صاحب، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ مذہبی علوم میں بھی بہت تبخر اور مہارت رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید مسائل کا بھی تنقیدی شعور رکھتے ہیں، یعنی ان سے اتنا واقف ہیں کہ ان پر تنقیدی نظر ڈال سکیں۔ تو اس طرح کے جو جامع الطرفین علماء ہیں، ان کی ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں ضرورت رہتی ہے، ہمارے زمانے میں شاید کچھ زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ دنیا کو کھنگالنے والے علوم، دنیا کو موضوع بنانے والا ذہن، وہ اب اتنی زیادہ تفصیلات کا حامل ہو گیا ہے کہ اب لگتا ہے کہ علم کی تعریف بھی بدلنی پڑے گی، انسان کی جو ڈیفینیشن ہے اسے بھی شاید ریویو کرنا پڑے، اور ساتھ ساتھ اپنی ذہنی اور اخلاقی اور عملی استعداد کو بھی گویا نئے سرے سے منظم کرنے کا سا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے، ورنہ ہم اس ساری سچویشن میں جو علمی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی بھی ہے، اس میں ہم irrelevant، غیر مؤثر اور غیر متعلق ہوتے چلے جائیں گے۔ تو عمار صاحب نے، کیونکہ عمار صاحب کے جو جتنا انداز فکر میں سمجھتا ہوں، اس میں ایک بہت جامعیت ہے، کوئی یک طرفہ پن نہیں ہے، وہ دین اور اس کی تعبیر کے درمیان جو ضروری نسبت ہے اسے ملحوظ رکھتے ہوئے بھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور علیحدہ رکھنے والا جیسے شعور رکھتے ہیں، اور اس کا بہترین اظہار بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی شعور کا مظاہرہ جو ہے وہ اس پیرے میں بھی ان کی طرف سے ہوا ہے، وہ میں پہلے پڑھ دوں تو اس پہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ عمار صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کی ہدایت میں دینی رہنمائی کا جوہر یہ ہے کہ انسانوں کو ان کے معروضی حالات میں ان کی استعداد کے فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے خدا کے ساتھ جڑنے اور دینی اخلاق اپنانے میں ان کی ہمدردانہ مدد کی جائے، نہ کہ مذہبی اشرافیہ کے بنائے ہوئے کلامی، فقہی، روحانی اور ثقافتی سانچوں کے لیے انسانوں کو بھرتی کیا جائے۔ انبیاء کی تعلیم کی روح کے مطابق انسانوں سے معاملہ کیا جائے تو مذہب ہمیشہ انسانوں کی ضرورت اور ان کے لیے خیر کا منبع ہے۔ تو یہ بہت اہم فقرہ ہے۔ پھر پڑھتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیم کی روح کے مطابق انسانوں سے معاملہ کیا جائے تو مذہب ہمیشہ انسانوں کی ضرورت اور ان کے لیے خیر کا منبع ہے، اور آج بھی اس سے یعنی مذہب سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کا واحد مصرف مذہبی اشرافیہ کے اقتدار کے لیے رعایا تیار کرنا ہے تو پھر انسان پر جبر اور استعداد کے دوسرے تاریخی مظاہر سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی مذہب کی۔ دوسرے بہت سے مظاہر جبر سے جان چھڑانا شاید انسان کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن اس جبر سے جان چھڑانا ممکن بھی ہے، اور تاریخ کا سفر بھی اس گلو خلاصی کی سمت میں ہے۔ یہ ان کا حوالہ مکمل ہو گیا، جتنی تحریر ان کی مجھ تک پہنچی ہے وہ میں نے پڑھ دی، اور یہ دیکھے کہ ہمیں
ایسی باتوں کی اور ایسے خیالات کی بہت زیادہ ہر سطح پر، مذہبی غیر مذہبی، ہر پہلو سے ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان کچھ ایسی باتیں بھی آپس میں مکالمے کا سبب بنیں، جن باتوں سے کو ایک رخ سے دیکھیں تو ان سے اتفاق محسوس ہو، اور دوسرے پہلو سے نظر کریں تو وہی اتفاق جو ہے وہ اختلاف میں بدلتا ہوا بھی دکھائی دے۔ تو یہ انسانی کلام اور اس کلام کے مخاطب ذہن میں جو ہے وہ برتری کی اور لطافت کی علامتیں ہیں۔ آدمی جو ہے وہ صحیح اور غلط یا جو بالکل مستقل بائنریز ہیں، خصوصاً ذہنی بائنریز، آدمی ان کا قیدی نہیں ہے۔ جو ان شعوری بائنریز یعنی جو کوگنیشن اور فہم کے لیے درکار بائنریز ہیں، ان کو جو بھی مطلق اور بے لچک بنا لیتا ہے، وہ ذہن کے اندر جو ہے وہ پتھرانے کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو ذہن ان باتوں کی زیادہ قدر کرتا ہے جو اس کے ذوق اختلاف کو بھی ابھاریں اور اس کے جو ہے وہ ضرورت اتفاق کو بھی ساتھ ساتھ رکھیں۔ تو وہی باتیں بامعنی ہوتی ہیں، وہی باتیں اثر چھوڑتی ہیں زندگی پر اور ذہن پر، جن باتوں میں یہ دوہرا پن، یہ ایک پیراڈاکسیکل جو دوہرا پن ہے، یہ پایا جائے۔ یک رخی باتیں، ججمنٹ بن جانے والی باتیں، یہ سنتے ہی گویا حافظے کا موضوع بن جاتی ہیں، اور ان کا جو آخری گھر ہے وہ حافظہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ ذہن کے تخلیقی اور تحقیقی اور علمی یا جمالیاتی پروسیس میں داخل نہیں ہو پاتی، یعنی دماغ اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ انہی باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اس کے اندر فعال بنیادی فیکلٹیز میں پروسیس اور ری پروسیس ہو سکیں، اور اس میں وہ اس تجربے سے گزر سکے کہ یہ بات فلاں فیکلٹی آف کانشسنس کے لیے جو ہے وہ اتفاق والی ہے، اور دوسرے شعبے کے لیے یہ اختلاف کو دعوت دے رہی ہے۔ تو ایسی باتوں کے لیے جیسے ہم تو ترستے جا رہے ہیں کہ ایسی بھی باتیں ہوا کریں جو ہمارے شعور کے آپس میں مختلف نتائج رکھنے والی فیکلٹیز کو انگیج کر سکے، جو صرف عقل، جو صرف جمالیات یا صرف یہ شعور اور صرف وہ شعور تک محدود نہ رہے، کیونکہ آدمی میں معنی کی تعمیر اور تشکیل اور اس کی ایک مسلسل ترتیب کا عمل وہ جیسے جدلیاتی انداز سے ہوتا ہے۔ وہ ہر معنی ہاں اور نہیں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہوتا ہے، انہیں برابر کی حیثیت دے کر، کسی ایک کو دوسرے پر حتماً اور کلیتاً غلبہ دیے بغیر۔ تو کاش ہمارے ذہن اس طرح کی باتوں سے مانوس ہو جائیں کہ ہاں کہنا بھی اچھا لگے، نہ کہنا بھی ضروری محسوس ہو۔ تو خیر، اس میں جو ہے یہ بالکل یعنی کہ ہمارے مرض کی درست تشخیص اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جیسے جو واحد ممکن علاج ہے اس کا بیان ہے یہ تحریر۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس کا انہوں نے شکوہ کیا اور درست انداز میں
اسے دین اور انسان کے درمیان فصل بلکہ دوری، بلکہ انحراف اور انکار تک پہنچا دینے والی جو مذہبی علمی روش اور عملی طریق ہے، وہ کیا نتائج چھوڑ رہا ہے اور اسے کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ تو عمار صاحب، واقعی میں اس بات سے مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے دینی تعلیم اور تربیت اس کا جیسے اصل اصول بیان کر دیا ہے۔ تو اب اس کو جیسے تجزیہ کریں کہ اگر شریعت کی نظر سے دیکھیں، دین شریعت ہے۔ اب شریعت کی ساخت حکمیہ ہے، یعنی حکم کی سی ہے۔ حکم بھی یعنی کہ جو چیلنجیبل نہ ہو، حکم جو ایبسلیوٹ ہو، حکم یعنی اللہ کا حکم۔ تو شریعت جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے، اور اس مجموعے کا جو ایک وحدانی سا اسٹرکچر ہے، یعنی اس مجموعے کو خود اگر ایک نام دینا پڑے، اسے ایک چیز سمجھ کر ایک نام دینا پڑے، تو وہ نام ہوگا حکم الہی۔ تو اس پہلو سے دیکھیں تو شریعت کی ساخت یا شریعت کے حوالے سے دین کو دیکھیں تو دین کی ساخت حکمیہ ہے، ایک حاکم مطلق کے تحکم کو اپنا مین کانٹینٹ بنائے ہوئے کلمات۔ تو اب اس سے آگے جب ہم نکلتے ہیں کہ فلاں 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 حکم یعنی الہی حکم، وہ بالکل تعویل کے بغیر بھی ثابت ہے، اس کے فہم میں بھی اختلاف ممکن نہیں، اور اس پر عمل کرنے کی صورتوں میں بھی کوئی جوہری فرق نہیں آ سکتا۔ تو اب وہی حکم حالات کے بدل جانے سے، یعنی کہ اب زندگی پر اثر ڈالنے والی قوتیں بدل گئی ہیں، ان میں طرح طرح کے اضافے ہو گئے ہیں، انسانوں کو نئی باطنی اور خارجی سچویشنز کا سامنا ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو اطاعت کے اصول پر رکھنا چاہتا ہے۔ تو جہاں وہ نئے حالات میں کسی اور حالت کے مطابق دیے جانے والے شرعی حکم کو جیسے نافذ رکھنا چاہتا ہے، مؤثر رکھنا چاہتا ہے، اور اس ساری خواہش اور عزم کے پیچھے یہ ایک بنیادی جذبہ اور تصور کار فرما ہوتا ہے کہ میں اطاعت کے پیراڈائم میں رہوں، یعنی میری زندگی اپنی ساری تفصیل کے ساتھ وہ اطاعت کی اصل پر رہے۔ تو وہ اطاعت کا دائرہ ظاہر ہے کہ ثابت شدہ مرکز کو پھیلا کر بڑھاتا رہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں قیاسی احکام، کہ ثابت شدہ حکم کو یا ثابت شدہ حکم میں موجود تمام احکام میں وحدت اور یکسانی کے ساتھ موجود روح اطاعت کو فعال رکھنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے جیسے فقہ کا علم پیدا ہوا، قیاس کا علم پیدا ہوا، اور انہوں نے ثابت شدہ حکم کو اس کے ہسٹوریکل کانٹیکسٹ سے اگر نکالنا بھی پڑے، ایک نئے کانٹیکسٹ میں الہی حکم کی حیثیت سے واجب الاتباع اور اطاعت بنانا ہو، تو اس سے وہ مختلف قوانین اور احکام ڈیرائیو کرتے ہیں، اخذ کرتے ہیں، اور یہ اخذ لاجیکلی بھی یعنی ویلڈ ہوتا ہے، اور مطلب اس کے صحیح اور غلط ہونے کے معیارات بھی جیسے طے شدہ ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی واضح حکم
نئے حالات تعمیل اور نئی استعداد تعمیل کے ساتھ وہ دیگر قوانین کو جنم دیتا ہے جن کی اپنی ساخت بھی حکمیہ ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک بہت باریک سا فرق ہے جو ملحوظ نہ رکھا جائے تو پھر ایک جیسے یوں کہہ لیں کہ ایک بے روح اجتماعیت اور ایک میننگ لیس قانون پسندی یا اطاعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں صورتوں میں اپنے ماننے والوں پر جبر کا سا جیسے احساس مسلط رکھتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا قیاس سے نکلنے والے احکام قوانین وہ اسی طرح کا حکمیہ جوہر اور فائنلٹی رکھتے ہیں جو حکم الہی کا خاصہ ہے، جو صرف حکم الہی کا خاصہ ہے۔ وہ تحکم کسی اور تعبیر یا تشریح یا تفسیر یا قیاس وغیرہ میں منتقل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ فرق اگر ملحوظ نہ رکھا جائے تو یہ اس کے نتیجے میں پھر ایک مذہبی اشرافیہ فقہا میں پیدا ہوتی ہے، ایک افتاء کا جو ہے وہ چلن شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں وہی کچھ ہوتا ہے جسے ہم بدقسمتی سے بھگت رہے ہیں، یعنی تقلید رسالت کی سی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ فتویٰ جو ہے وہ نص کے درجے پر دیا بھی جاتا ہے اور لیا بھی جاتا ہے، تو اس سے پورا ذوق اطاعت اور شعور فرما برداری یہ جو ہے یہ سچ کہوں تو غارت ہو کے رہ گیا ہے۔ اس نے صرف چند فارمز کو منجمد کر کے اس کے اندر روح کی غیر موجودی کو چھپا رکھا ہے۔ تو بالکل صحیح ہے کہ اس میں آپ اپنی تقلید یعنی تقلید فقہی کو گویا دین ہی پر عمل کرنے کی لازمی ضرورت بنا لینا، اس اصرار پر اگر تیقن بھی پیدا ہو جائے اور اس پر اصرار کرنے والے رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس حاکمیت کے جیسے خود کو مجسم نمائندہ بنا لینے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر جو تعلق سب سے پہلے ٹوٹتا ہے وہ تعلق حاکم حقیقی اور محکوم حقیقی کا ہوتا ہے۔ وہ تعلق پھر وہ جیسے خوشگوار نہیں رہ جاتا۔ اللہ کی ترجمانی کرنے والے حضرات اللہ کے سے تحکم سے جب بات کرنے لگتے ہیں تو ان کی شمولیت کی وجہ سے، ان کے اس انتہائی ناسمجھی پر مبنی روایت کی وجہ سے وہ حکم ماننے والوں پر جبر بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کا حکم انسان پر جبر ہے۔ تو جیسے ہی الہی حکم میں انسان اپنے تحکم کی آمیزش کرے گا تو یہ آمیزش الہی حکم کو بھی جبر بنا دے گی، ناگوار بنا دے گی، اور یہ ناگواری رفتہ رفتہ جیسے احساسات پر بھی طاری ہوتی چلی جائے گی اور دماغ کو بھی اپنی گرفت میں لیتی چلی جائے گی، یعنی یہ جبر کے خلاف اٹھنے کے لیے درکار تصورات اور دلائل اور اس میں کام آنے والے جذبات و احساسات کو جنم دیتی چلی جائے گی،
اور اس کے نتیجے میں جو تصور اختیار پیدا ہوگا یا جبر سے خلاصی کے جو راستے اسے قابل عمل نظر آئیں گے، وہ راستے انکار دین کے ہوں گے، وہ اللہ کو نہ منوانے والے ہوں گے۔ تو یہ نقصان ہم بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور عمار صاحب نے اس کو بہت مہارت سے جیسے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اسی طرح ایمانیات ہیں، یعنی کہ غیبی امور جن کی عقل سے تصدیق یا تردید نہ ہو سکے، جو موجودہ محسوسات کے آرڈر سے حتماً باہر ہیں، تو ان کو ظاہر ہے کہ ایمانیات کا موضوع، یعنی اس طرح کے معتقدات، ایمان بالغیب کے محتوا، ان کا موضوع صرف ذہن نہیں ہے، ان کا موضوع وہ ارادہ بندگی ہے جو انسان کو اس کی گیون شناختوں سے بلند کر کے ایک پرماننٹ اور مطلق آئیڈینٹی دیتا ہے، یعنی بندگی کی۔ تو اب اس کو توڑ کے اگر کر لیا جائے کہ بھئی اللہ کو ایک ماننا، اب ذہن اس کو اللہ کو ایک مانتا ہے، اس کے نتیجے میں ایک منطق، ایک نظام استدلال پیدا ہوتا ہے، اور دل جو ہے وہ اللہ کو ایک مان رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک جیسے یکسوئی کا احوالی غلبہ سا بھی پیدا ہوتا ہے، یا ارادے تک محدود رکھیں کہ یہ میرا فیصلہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا ہے۔ تو غرض اس بنیادی کل کو، ایمان کے کل کو اجزاء میں تقسیم کر کے کسی ایک جز پر غیر متوازن اصرار کرنے کے نتیجے میں ہمیشہ خرابی پیدا ہوئی ہے۔ وہ خرابی عقلی بھی ہے، وہ طبعی اور نفسی اور قلبی بھی ہے، اور عملی بھی ہے۔ تو اس پہلو سے بھی ٹھیک ہے کہ ایک کلامی اصول، جیسے ایک کلامی اسکول پیدا ہو گیا، اس کو مقبولیت بھی حاصل ہوئی، اس کے دلائل بھی اپنے زمانے میں مؤثر ثابت ہوئے۔ اب اس کو اگر میں آج کے زمانے میں خود پر مسلط رکھوں گا، تو اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میرا ذہن اپنے ایمانی شعور کے ساتھ اپنے موجودہ حالات اور مسائل سے مانوس ہو ہی نہیں پائے گا۔ میں گیون سچویشن سے ڈیٹیچمنٹ کی حالت میں رہ کے اپنے معتقدات کو کسی طرح کے ریشنل آئیڈیاز کی طرح محفوظ رکھ کر خود کو مطمئن سمجھنے کے مرض میں مطمئن سمجھنے کی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو عقل، ذہن اگر اپنے ایکٹیو حصے کے ساتھ مومن نہیں ہے، اگر ذہن کی پیسیوٹی ہی کو ایمان کا لازمی تقاضا اور ایمان کا لوکیل بنا لیا جائے، تو اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ 500 سال پہلے کی کارگر دلیل وہ 500 سال بعد کے زمانے کو بھی 500 سال پہلے کے اپسٹیم اور مطلب یہ کہ تاریخیت پر جیسے زبردستی جمائے رکھتی ہے۔ تو اس سے عقل کو اپنی ایکٹیویٹی میں اپنے ایمانی شعور کے ساتھ جو ایک فلفلنگ تعلق حاصل ہوتا ہے، ہر لمحہ سیرابی کے احساس کے ساتھ عقل جو ہے وہ اپنے فعال ہونے کے مظاہر پیدا کرتی رہتی ہے، نتائج پروڈیوس کرتی رہتی ہے۔ یہ عقل جو ہے وہ بالکل حماقت کی نظر ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہو رہی ہے، ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے،
ان لوگوں میں جو کلامی روایتوں کو گویا بنے بنائے عقلی سانچے اور مسلمات سمجھ کر انہیں آج کی ذہنی فضا میں تصدیقی یا تائیدی انداز میں غالب رکھنے کی مہم میں مشغول ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ارریلیونس اور ان ایفیکٹیوٹی، بے تاثیر، بے تعلق۔ تو یہ جو بے تاثیری اور بے تعلقی کا جو ہم نے خود پر ایک دروازہ کھول رکھا ہے، اس کے نتیجے ہی میں یہ صورتحال ہے کہ ذہن اپنی پسماندگی کے ساتھ اپنے دین کی عقلی مدافعت میں خود کو کافی سمجھنے کی خوش فہمی رکھتا ہے۔ ذہن کبھی بھی ریلیونس اور نقد ایفیکٹیوٹی کے بغیر جو ہے وہ اپنے کسی بھی کانٹینٹ کے ساتھ سنجیدہ اور پروڈکٹیو تعلق رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ایک مکمل ڈیٹیچمنٹ، اور اس ڈیٹیچمنٹ کو بھی گویا ایمان کی ضرورت سمجھ کر اختیار کرنا اور اسے بڑھاتے رہنا، اور پھر جس سے میں نے خود کو غیر متعلق کر رکھا ہے اس سے غیر متعلق ہوتے ہوئے اس پر اپنے نیریٹو، اپنے ڈسکورس کو غالب رکھنے کا وہم پالنا، یہ مطلب یہ بہت زیادہ جیسے اپنی بناوٹ میں تضادات کا حامل ہے۔ تو یہ بھی صحیح ہے کہ عمل حرکت ہے، عمل حرکت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا یا سگنیفیکنٹ نہیں ہو سکتا یا سبجیکٹ اورینٹڈ نہیں ہو سکتا، آمادگی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خیال ایمانی ہونا، ذہن کا ایمان سے سیرابی کے تجربے میں رہنا، اپنی بہترین صلاحیتوں کو گویا پروان چڑھاتے ہوئے، یہ مطلب یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کی تعریف ادھوری رہ جائے گی۔ تو جو انسان کی بیسک ڈیفینیشن میں کسی ضروری بات کے انکار کو جو ہے وہ لازم قرار دے تو اسے بغیر کسی مزید دلیل طلب کیے چھوڑا جائے گا، کیونکہ وہ سیلف ایویڈنٹ جو مسلمات ہیں ان کے خلاف ہے۔ تو ایک ڈائنمزم ہے، حرکت ہے جو زمانے سے ہم آہنگ رکھنے والی، ایک پھیلاؤ ہے جو اپنی اسپیس سے متعلق رکھتا ہے۔ اس حرکت اور اس مسلسل بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کو ہمارا کلامی ذہن، ہمارا یعنی دستیاب فقہی ذہن اور ہمارا جو روحانی سسٹم جو وجود رکھتا ہے، ان میں سے کوئی ادارہ بھی یہاں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، یعنی یہاں مفید ہونے کی بجائے وہ ضرر کا سبب ہے۔ وہ مجھے اور میرے ایمان میں ایک ایسا غیر سنجیدہ سا جیسے ایک مبنی بر حافظہ رشتہ پیدا کر دیتا ہے، جس میں کوئی جان نہیں، جس میں کوئی زندگی نہیں، اور جس میں خود میرے لیے کوئی تاثیر اور کشش نہیں رہ گئی۔ تو یہ ایمانیات کا ہم نے اپنی قابل فخر کلامی روایات پر جیسے اصرار کر کے انہیں منو ان خود پر حاکم بنا کر جاری رکھنے کے لیے جو ہم نے سامان کیے ہیں ان کا مضر ہونا اور ان کا مطلب ایک اعتبار سے خلاف عقل اور خلاف ذہن ہونا اب ہمارے مشاہدے میں ہے، تجربے میں ہے، اور اس طرف سے اگر اب بھی خبردار نہ ہوئے
تو پھر ہم جیسے وہ بالکل نہ مطلب دماغ بھی ایکٹیو ہونا بھول جائے گا، دل بھی جو ہے وہ تسکین اور اضطراب کے احساسات سے عاری ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا ماحول اب بنتا جا رہا ہے، اور اگر اس کی فکر نہ کی تو اسے مکمل ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو ایسے ہی جیسے اخلاقیات کا معاملہ ہے یا روحانیات، ہمارے یہاں اخلاقیات کو کئی عنوان سے جیسے دیکھا جاتا ہے، اور ان عنوانات کو صرف کرنے والی روایتیں بھی پیدا ہوئیں۔ تو اب اخلاقیات تربیت کا موضوع بھی ہیں، تزکیے کا موضوع بھی ہیں۔ تو یہ تربیت اور یہ تزکیہ جو ہے وہ ایک ادارے نے اپنی تحویل میں لے لیا، اس کی ذمہ داری خود اٹھا لی، اور اس کے نتیجے میں اخلاق کی طبعی ساخت کو ایک رومانٹیسائزڈ اسپریچول اسٹرکچرز میں بدل ڈالا۔ تو وہ یعنی اخلاق کو آئیڈیلائز کرنا، یہ اخلاق کے پودے پر زہر چھڑکنے کا عمل ہے۔ تو یہ ہماری خانقاہیں کرتی رہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں گویا انسان کا اپنے بارے میں وہ تصور ہی جیسے معطل اور مسخ ہو کر رہ گیا، جس تصور کا اللہ سے تعلق میں ہونا اور ہمیشہ پیش نظر رہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ کوئی آگاہ نہیں باطن ہم دیگر سے، یعنی باطن تک کسی کی رسائی نہیں ہے، نیتوں تک کسی کی پہنچ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو باطن کو بالکل ایک ورجن زون بنائے رکھنا خالص اللہ کے لیے، یہ تزکیے اور اخلاق وغیرہ سے کا جیسے ایک پورا ماحول ہے، یہ اس کا لکیل ہے۔ ہم نے اس سادہ سے فطری تعلق میں فطری تعلق کے وفور سے وجود پانے والے زون میں وہ پیروں کو داخلے کی اجازت دے دی، یہاں ان کا تصرف مان لیا۔ تو اب اس کے نتیجے میں ہمارے اندر جو اخلاق کے لیے درکار ایک آمادگی اور ایک جیسے ایک اختیاری پیسیوٹی ضروری ہوتی ہے، اس کا رخ ہی بدل گیا۔ یعنی میری پیسیوٹی کا رخ اگر اللہ کی طرف سے ہٹ جائے یا اللہ کے ساتھ بٹھ جائے دوسرے میں بھی، تو اس کا ظاہر ہے کہ اس کے سوا کیا مطلب ہے کہ میں کسی اور اللہ کو مانتا ہوں، یا اللہ سے میرا تعلق ایز سچ ہے ہی نہیں۔ میں اللہ سے تعلق کے لیے درکار جو اسباب ہیں ان کو ما سوی اللہ پہ صرف کر رہا ہوں، ویسے ہی توکل اور تیقن کے ساتھ جیسے جیسا اللہ سے تعلق میں ضروری ہے۔ تو گویا اس کے نتیجے میں گویا ہم نے اپنے باطن کو بھی، یعنی ذہن کو اطاعت اور فہم سے نکالا، اور اس کے بعد اپنے باطن، اپنے قلب کو بھی اللہ کے ساتھ تعلق سے پیدا ہونے والے احساس تسکین و طمانینت سے محروم کیے رکھا۔ وہاں بھی جیسے ہم نے دوسرے کنووں کا پانی لے کر اس باغ کو سیراب کرنا شروع کیا، جو باغ قرب حق سے پھوٹنے والے چشمے کے پانی کے علاوہ کسی بھی پانی سے مانوس نہیں ہے، مرجھا جاتا ہے۔ تو ہم نے گویا باطن کو بھی مرجھا دیا، اور گویا کسی بھی طرح کا جیسے ایک تخلیقی، ایک احساسی، ایک تخیلی جو ایک وفور ہے، ایک انہماک ہے، وہ ہمیں تجربہ ہی نہیں ہے اللہ کے سلسلے میں۔
یعنی تخیل کیسے اللہ کے قرب میں، اللہ سے تعلق میں تخیل کا کیا کردار ہے، توہم کا کیا کردار ہے، یہ سب ہمیں سرے سے پتہ نہیں ہے۔ ہمارے احساسات میں جیسے اللہ سے احساسات نام ہے تعلق کے انٹرنل نتائج کا، ہمارے احساسات میں اللہ سے تعلق کی کوئی ایک رمق بھی اپنی جیسے درست فارم میں موجود نظر نہیں آتی۔ ہمارے محسوسات سارے کے سارے ہماری ذات کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، اور ہمارے جیسے یہ کہ یعنی کہ ہماری جو ایک ترمیم شدہ ڈیفینیشن ہے انسان کے بارے میں، اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس سب کی ظاہر ہے کہ فکر کرنی ہے۔ تو یہ بہت انہوں نے انتباہ کیا، بہت اچھا۔ لیکن جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ بھئی باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ اتفاق میں دل لگے اور اختلاف کی گنجائش بھی نکلتی رہے، تب انسانی کلام اپنی اصل خاصیت کے ساتھ مکالمہ بنے گا۔ تو اس میں بھی جیسے ایک آدھ چیز ہے جو مطلب اس کی تعویل ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ وہ تعویل کرنے کی ضرورت شاید محسوس نہ ہو، وہ یہ ہے کہ یہ جو آخری فقرہ ہے نا کہ مظاہر جبر بہت سے ہیں، تو ان مظاہر جبر سب کے سب مظاہر جبر سے جو ہے جان چھڑانا شاید انسان کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن اس مذہبی جبر سے جان چھڑانا ممکن ہے۔ ہم پہلے اس ایک بات کو لیتے ہیں کہ انسان کو 10 طرح کے جبر درپیش ہیں، فطرت کے عنوان سے اور نظام کے عنوان سے، نظریات کے عنوان سے، اور اپنی لیمیٹیشنز کی وجہ سے۔ تو اس میں سے کچھ جبر جو ہیں وہ انہیں ضروری سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، کچھ اور ان کے سلسلے میں احساس جبر باقی نہیں رہتا۔ کچھ جبر ایسے ہیں کہ جن کو وہ مفید سمجھتا ہے لیکن ان کے ساتھ آمادگی کا تعلق نہیں پیدا کر پاتا، اور اسی طرح ایک جبر یا کچھ مظاہر جبر ایسے بھی ہیں کہ جن کو آدمی ماننا چاہتا ہے، جنہیں آدمی خود پر مؤثر رکھنا چاہتا ہے، لیکن ان کی نوعیت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ خواہش کے باوجود اب ان سے اپنی خلاصی چاہتا ہے۔ وہ اطاعت کی خواہش رکھنے کے باوجود اطاعت کو لازم کرنے والے ارد گرد موجود احکام سے جیسے غصے، بیزاری اور نفرت کا سا تعلق محسوس کرنے پہ مجبور ہے۔ یعنی اس کو یہ مذہب کے نام پہ ایسے جبر کا قیدی بنایا جا رہا ہے جہاں اس کے اختیار کے لیے ذرہ برابر اسپیس نہیں رہ گئی۔ تو آدمی کم از کم اپنے اختیار اور اپنی آزادی کے لیے اسپیس کا خواہاں ہے، چاہے اسے عرش پر لے جا کے بٹھا دیا جائے۔ تو وہی آزادی ہے جو آدمی کو اطاعت کے لائق بناتی ہے، یہ وہی آزادی ہے۔ تو ایک طرح کا مشینی جبر طاری کر کے ذہن کو اور دل کو اس کے اندر موجود سارے کانٹینٹ سے خالی کرنے پر اصرار کرنا، یہ موجودہ مذہبی مقتدائی کا جیسے بڑی حد تک ایک شعار دکھائی دیتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو وہ تو ٹھیک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب جمہوریت کا ہے، معیشت کا ہے، فلاں ہے،
تو وہ تو چلو برا بھی لگ رہا ہے، لیکن اس سے جان چھڑانا سر دست ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ والا جو جبر ہے، مذہبی جبر، اس سے جان چھڑانا ممکن ہے۔ ممکن کیسے ہے؟ کہ آپ اس جبر کو اس کے پورے در و بست کے ساتھ انکار کر دیں، یعنی مذہبی کا انکار کر دیں، تو ان معنی میں تو یہ بالکل جان چھڑانا ممکن ہے، اور بالکل جیسے ایک سانس کے فاصلے پر ہے۔ تو یہ کہ دینداری کے نئے مظاہر پیدا ہوں، اور وہ مظاہر، ان مظاہر جبر پر، ان مصنوعی مظاہر اور غیر الہی مظاہر پر غلبہ پا لیں، تو جان چھڑانا ممکن ہے۔ تو ایسا میرے خیال میں یہ صورت ممکن نہیں ہے کہ مظاہر اختیار، بندگی کے مظاہر اختیار، ان مظاہر جبر پر کبھی بھی غالب آ سکیں اجتماعی اسکیل پر۔ میری سمجھ کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب اس میں امکان جو بہت زیادہ شدت سے، جیسے تیقن کے درجے میں بتایا جا رہا ہے کہ جان چھوڑانا ممکن ہے، تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ انکار کر دو مذہبی کا۔ تو اس طرح ممکن ہے، مطلب اس میں تھوڑا سا تحلیل و تجزیہ کر کے یہی صورت دکھائی دے رہی ہے۔ اور پھر اس پہ مزید اصرار یہ ہے کہ تاریخ کا سفر بھی اس گلو خلاصی کی سمت میں ہے۔ اب اس میں کیونکہ پہلی بات چلو سبجیکٹو ہے کہ ہو سکتا ہے اسے سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، لیکن اب تاریخ کا سفر تو بالکل خارج میں ہے، واقعات کی طرح ہے۔ تو اب تاریخ کا جو سفر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے مذہب سے جان چھڑانے کے لیے اسباب کی غیر متناہی فراہمی کا عمل۔ تو تاریخ کا سفر تو خدا کے انکار کی طرف جا رہا ہے، اور یہ مطلب سبھی کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیا اس سفر کو، تاریخ کو اپنا نجات دہندہ مان لیا جائے، اور اس بات پر جیسے اطمینان، آزادی اور خوشی محسوس کی جائے کہ چلو تاریخ اس جبر کو ڈھا دے گی جو ہم پر صدیوں سے مسلط ہے۔ تو تاریخ اس جبر کو، پاپائیت کو، تھیوکریسی وغیرہ کو نہیں گرانے آئی۔ یہ تو بہت چھوٹے گھروندے ہیں، وہ سمندر کی توہین ہے کہ ان کی طرف متوجہ ہو۔ تاریخ پورے دین کا اسٹرکچر گرانے آئی ہے۔ تاریخ حافظے کی لو پر سے خدا کا نام مٹانے والی باڑھ کی طرح آ رہی ہے اور چلی جا رہی ہے، اور اپنے اس مقصد کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہوئے دکھاتی جا رہی ہے۔ تو اگر اس تاریخ سے، یعنی تاریخ کے اس سفر سے اگر گلو خلاصی کی امید ہے، تو بھائی وہ گلو خلاصی ہماری منتخب کردہ گلو خلاصی نہیں ہے، وہ پھر مکمل گلو خلاصی ہوگی۔ اب اس پہ سوچ لیجئے کہ پچھلے جبر پہ رہنا ہے کہ چلو مسلمان تو ہیں، یا یہ کہ اس نئی باڑھ کا ساتھ دینا ہے اور اس میں بہہ جانے کا فیصلہ کرنا ہے، جو یقیناً ہمیں مذہبی جبر کی الہی اور غیر الہی دونوں صورتوں سے نجات دلائے گی۔ تو یہ ذرا دیکھ لینا چاہیے۔ تو اس کے بعد مطلب یہ کہ خوش ہونے کا فیصلہ کر لیں، غمگین ہونے کا فیصلہ کر لیں، یا یہ کہ پیچھے واپس پلٹ جائیں کہ بھئی ہم تو اس فقہ کے ہیں، ہم اس طریقت کے ہیں، ہم اس کلامی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں کم از کم اتنا تو ہے کہ مجھے جو ہے وہ احساس جبر کے ساتھ ساتھ ایک امید نجات بھی ہے، اللہ سے تعلق کا رسمی سا صحیح، لیکن اس کا ادراک، اس کا احساس اور اس کی حفاظت کا سامان بھی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کیا فیصلہ ہم لوگ کرتے ہیں۔
اور عمار صاحب کو بھی بتانا چاہیے کہ بھئی اب اس میں اس دوراہے پہ ہم کہاں جائیں، یعنی تاریخ سے وہ گلو خلاصی کروائیں جو اس کے سپرد ہے، یا تاریخ کو اپنے تابع بھی بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں ہمارے 10 گلے ہیں، ان میں سے ایک گلے کا توق اتار دو، باقی کا رہنے دو، کیا ہم تاریخ سے یہ فرمائشیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھ لیجئے بارہ. تو یہ ہے اس میں. بھائی ایک سادہ سی مجھے بات کرنی ہے، یہ تو ایک اسی پس منظر میں کہ رمضان بھی آ رہا ہے، رمضان کے بارے میں ہمارا تجربہ بھی ہے کہ اس میں اچھی نیتیں پوری ہوتی ہیں، بعض ایسے مقاصد بھی پورے ہو جاتے ہیں جو رمضان سے باہر کوشش کے باوجود نہیں پورے ہوئے ہوتے. تو اس کی اس تاثیر سے بھی فائدہ اٹھانے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، خاص طور پر اس بات میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت ہماری بہت ہی بڑی وجودی ایمانی ذہنی ضرورت ہے، وہ ہے انر فلاورنگ کی، وہ ہے خوشی کی، وہ ہے اخلاقی اطمینان کی، وہ ہے غم، دوسروں کے غم کی اپنے غموں کو نظر انداز کر دینے کی حالت میں. تو مختصر یہ کہ اس رمضان میں ہم لوگ بالکل ایک ہمبل سا مقصد بنائیں اور اپنے آپ کو جیسے مجسم دعا کی طرح رکھتے ہوئے یہ رمضان گزاریں کہ یا اللہ ہمیں خوش رکھنا، خود بھی ہم سے خوش رہنا. تو خوشی کی جستجو کرو، کسی نظریاتی معنی میں نہیں، کسی میٹافزیکل اور اسپریچول وہ کانٹیکس میں نہیں. اصل خوشی بچوں کی سی ہوتی ہے، یعنی خوشی کسے کہتے ہیں بس سب کو معلوم ہے، جتنا سب کو معلوم ہے بس اس اعتبار سے خوش رہو. اور مطلب ایک اس کے ساتھ جیسے اس خواہش کی قبولیت کے لیے آسانی پیدا کرو، یہ کہہ کر کہ یا اللہ میں خوش اس لیے رہنا چاہتا ہوں کہ تیرا شکر دل سے نکلے، تیرا شکر میرے تمام احساسات و جذبات پر حاوی اور غالب رہے. یا اللہ میں سچا شاکر بننے کے لیے خوش رہنا چاہتا ہوں، اور مجھے خوشی کے اسباب میں رکھنا، مجھے خوشی کے ماحول میں رکھنا. میں بچوں کی طرح خوش رہنا چاہتا ہوں، میں اس خوشی کو فلاسفائز نہیں کرنا چاہتا، میں اس خوشی کو اپنی انفرادیت میں صرف نہیں کرنا چاہتا، میں اس خوشی سے کوئی تھیری وغیرہ نہیں بنانا چاہتا. یا اللہ میں تو بس بچوں کی طرح خوش رہنا چاہتا ہوں کہ دل جیسے ہر وقت لپکتا رہے، ذہن ہر وقت دمکتا رہے، اور ارادہ ہر وقت جیسے شوق کے ساتھ برسرے کار رہے. تو یا اللہ مجھے چھوٹی چیزوں پہ بھی خوش ہونا سکھا دیجئے، بڑی چیزوں پر بھی خوش ہونا سکھا دیجئے. یا اللہ میری خوشی کے اسباب کی فراہمی میں کبھی کوئی تعطل نہ آنے دیجئے. یا اللہ مجھے خوشی کا نئے سے نیا سبب درکار ہے تاکہ میں شکر کو بھی نئے نئے ڈھنگ سے جو ہے وہ ادا کر سکوں. یہ کر کے دیکھیے گا، اور اس میں جو ہے رمضان میں جیسے الحمدللہ شکر کے جو کلمات ہوتے ہیں روزے کی حالت میں خاص طور پہ آپ سوچیں کہ الحمدللہ دل سے بھی کہلوانا ہے. تو اس طرح کرتے رہیں الحمدللہ، کبھی مراقب ہو کر، کبھی گہرا سانس لے کر، غرض جس طرح سمجھ میں آئے. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس پر کسی چیز کا اثر کس طرح ہوتا ہے.
تو بس اسی انداز تاثیر کے ساتھ وہ اس کلمے کو یا اور دیگر کلمات شکر کو رمضان میں خاص طور پر حالت صوم میں اپنا بنیادی وظیفہ بنائے. تو امید ہے کہ ہم خوش ہونا سیکھ جائیں گے. خوشی کے اسباب، ٹینجیبل اسباب کے ساتھ، صرف اسپریچول اور کانسیپچول اسباب نہیں. اور ہم مطلب یہ کہ اپنے بچپن سے جیسے زمانی دوری تو رکھتے ہیں، انشاءاللہ وجودی فاصلہ کم ہو جائے گا. یہ کر کے دیکھو. تو یہ جناب آج ہو گیا. اب سب لوگ ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھیں، اور بس اللہ سب کو خوش رکھے، عافیت سے رکھے. اپنی جی ذمہ جی داری خود لیجئے، تبھی کچھ راستے کھلیں گے. اور مذہب کو میں فطری پن ہونے کے راستے انشاءاللہ کھل جائیں گے اگر ہم اللہ سے تعلق نبھانے کو اپنی بنیادی ذمہ داری بنا کر اس میں اپنی صلاحیتیں اور وقت صرف کریں تو یہ بحران گزر جائے گا. لیکن جب تک ہم دوسروں کی طرف یا اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا چاہیں گے، اس وقت تک خرابیاں بڑھتی چلی جائیں گی. ڈیٹیچمنٹ اور نان سیریسنس، نان کمٹمنٹ، یہ سب بڑھتی چلی جائے گی. تو بس اپنی ذمہ داری خود لیجیے، اللہ سامنے ہے، اس سے اظہار محبت کرو، اس سے تعلق کو اپنا سب سے بڑا تعلق بناؤ، اپنے تمام تعلقات کی زندہ وجہ بناؤ. یہ ایک جملہ ہے جس پر عمل ہم سب اپنے اپنے طور پر مکمل طریقے سے کر سکتے ہیں. ہاں 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 ہاں. رومی اور تبریز، شمس تبریزی اب کہاں سے آئیں گے یار؟ تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ ہی شمس بنے اور آپ ہی رومی بنے. یہ بہت آسان ہے. اگر کسی وقت آگے یاد رہا تو میں اس پہ انشاءاللہ گفتگو بھی کروں گا. خود ہی پیر بنو، خود ہی مرید بنو، تو یہ بہت خوشگوار رہے گا اور بہت زیادہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. اس کی ساری میتھڈالوجی میں انشاءاللہ کسی وقت اگر یاد رہا تو کسی نشست میں عرض کروں گا.